अमरवीर एपिसोड 131। नानो और मम्मी कहाँ हैं? अलीज़े परेशान हो गई। वो लोग शॉपिंग के लिए गई हैं। अब्बास साहब इनका पूछ रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि इन्हें भी पैगाम दे दे और आपको भी। इन्होंने ये भी कहा है कि आप अपना मोबाइल ऑन करें और इनसे राब्ता करें। मुरीद बाबा ने कहा, कौन सा हॉस्पिटल? अलीज़ा ने गाड़ी में दोबारा बैठते हुए कहा, सर्विस हॉस्पिटल। मुरीद बाबा ने बताया, आपने इनसे पूछा सब कुछ ठीक है ना? जी मैंने पूछा था, इन्होंने बताया एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? किसका? उमर साहब का। मुरीद बाबा ने बताया। इसके दिल की धड़कन मस हुई। उमर का? वो ठीक तो है? आप इनसे बात कर लें, इन्होंने जल्दी फोन बंद कर दिया था। मुरीद बाबा ने कहा। अलीज़ा ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बैग से मोबाइल निकाला और इसे ऑन करते हुए अब्बास के मोबाइल पर कॉल की। कहीं मसरूफ था। परेशानी के आलम में इसने अपनी गाड़ी बाहर निकाल ली। रास्ते में इसने एक बार फिर अब्बास को कॉल मिलाई। कॉल अब बेमसरूफ थी। दूसरी बार कॉल करने के बाद मोबाइल रख रही थी कि दूसरी तरफ से कॉल आने लगी। अब की बार अब्बास की कॉल आ रही थी। हेलो अब्बास भाई, उमर को क्या हुआ है? कॉल रिसीव करते ही अलीज़ा ने परेशानी से पूछा। दूसरी तरफ चंद लम्हे की खामोशी छा गई। फिर अब्बास ने कहा, तुम कहाँ हो? मैं सर्विस हॉस्पिटल आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। उमर को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। अब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से ड्राइव करो। अपनी गाड़ी में आ रही हो? हाँ। और ग्रैनी कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं है, शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ गई हैं। ठीक है, तुम आ जाओ। वो अभी से इस गेट का बता रहे थे जहां से इसे आना था। मैं सिक्योरिटी वालों को तुम्हारा नंबर दे देता हूँ, वो तुम्हें रोकेंगे नहीं। अब्बास ने कहकर फोन रख दिया। इसने बेख्तियार फोन का सांस लिया। इसका मतलब है कि उम्र ठीक है। लेकिन फिर इसने सोचा, पता नहीं इसे कितनी चोटें आई होंगी। और मैंने ये भी तो नहीं पूछा कि वो जख्मी कैसे हुआ। इससे ख्याल आया, अब्बास को दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सर्विस के बाहर पहुंच चुकी थी। और वहां हॉस्पिटल की चार दीवारी में जगह जगह पुलिस की गाड़ियां और एहलकार थे। इसे ये चीज गैर मामूली नहीं लगी थी। किसी हादसे में पुलिस के आला अफसर के जख्मी होने पर वहां पुलिस का होना जरूरी था। और फिर वो जानती थी वहां सिक्योरिटी की जरूरत थी। वो मुतलका गेट से अंदर चली गई। वहां पोलैंड की तादाद बाहर से भी ज्यादा थी। वो गाड़ी पार्क करने लगी जब इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। गाड़ी से बाहर निकलते वक्त इसने कॉल रिसीव की। वहां दूसरी तरफ सालिया थी। गेट से अंदर आते हुए इसकी नजर सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस पर पड़ी जो इसी गेट से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रही थी। हेलो लीसे, दूसरी तरफ से सालिया की आवाज आई। गाड़ी लॉक करते वक्त इसकी नजर एम्बुलेंस पर ही थी जो इसके पास आकर रुकी थी। इसके इर्द गिर्द पुलिस के एहलकारों का हजूम था। वो अंदाजा कर सकती थी कि इसके अंदर उमर होगा। वो मुस्तरब सी हो गई। दूसरी तरफ सालिया की आवाज सुनाई दी, आई एम सो सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो सालिया की बात पर कुछ हैरान हुई थी। इसकी नजर अब भी एम्बुलेंस के पिछले खुले दरवाजे पर थी जो पूरा खुल चुका था, उमर जहांगीर की डेथ के लिए। दूसरी तरफ से साले की आवाज सुनाई दी। मोबाइल इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। इसकी नजर एम्बुलेंस से टिकते स्ट्रक्चर पर थी जिसमें सफेद चादर पर लिपटी डेड बॉडी थी जिस पर जगह जगह खून नजर आ रहा था। फोटोग्राफर के फ्लैश स्ट्रेचर के साथ चलता अब्बास, इसके बाकी कजन्स। इसने एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा, तीसरा, और फिर इसने खुद को भागते पाया। वो हजूम को काटते हुए आगे आई। एक पुलिस वाले ने इसे रोकना चाहा। इसने इसे धक्का दिया। इसके एक कजन ने इसे आते देखा और फिर किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो भागते हुए स्ट्रेचर के करीब आई। अब्बास ने इसे आता देखा तो स्ट्रेचर से अपना हाथ हटा लिया और इसके नजदीक तेजी से आया। इसके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए इसे एक तरफ किया। स्ट्रेचर की रफ्तारी में कोई कमी नहीं आई थी। वो इतने नजदीक से गुजरा कि वो इसे हाथ बढ़ाकर छू सकती थी। सफेद चादर पर जिस जगह सबसे ज्यादा खून था
وہ اس کا سر اور چہرہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ بڑھا پائی۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس اسٹریچر پر، اس سفید چادر پر خون میں لپٹا وجود عمر کا ہے، عمر جہانگیر کا۔ اس کی نظریں تو آپریشن تھیٹر تک جاتے اسٹریچر کا تعاقب کیا، پھر اس نے گردن موڑ کر پہلی بار عباس کو دیکھا۔ عمر! اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر آواز نہیں نکلی، بس ہونٹوں نے ذرا سی جنش کی تھی۔ عباس نے شکست کھوڑ سر ہلایا۔ وہ بے یقینی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک فوٹوگرافر نے دونوں کی تصویر بنائی۔ فلیش کی چمک ہوتے ہوئے اس نے عباس کو غضبناک ہوتے دیکھا۔ اس باسٹر سے کیمرہ لے کر دھکے دے کر یہاں سے نکالو، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے چند پولیس اہلکاروں کو اس فوٹوگرافر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ عباس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ عمر نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ ماؤس ذہن کے ساتھ اس نے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے عباس کے کندھے کو اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ عمر کو اس کے موبائل پر رنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس سے یاد آیا، اس کے پاس نہ اس کا بیگ تھا، نہ فون، گاڑی کی چابی تک نہیں تھی۔ علیزے، اس کمرے میں چلی جاؤ، تانیہ وہاں ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عباس اسے ایک طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے موبائل دے، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اب کسی دوسرے کے ریڈار میں تھی۔ اس کا ایک اور کزن خضر علی اب وہاں تھا، اور اب عباس کچھ کہہ رہا تھا۔ علیزے کے لیے ان کی باتیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اب علیزے ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں تانیہ تھی اور اس کے فیملی کی چند اور عورتیں تھیں۔ پلیز مجھے فون دے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کس کو کال کرنی ہے؟ عباس نے پوچھا۔ عمر کو۔ اسے سنبھالو، عباس نے تانیہ کو اشارہ کیا۔ تانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کی۔ علیزہ نے درستی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں آپ سے فون مانگ رہی ہوں اور آپ مجھے اپنا موبائل نہیں دے رہے؟ اب کی بار علیزہ نے بلند آواز سے کہا۔ عباس نے ایک نظر باہر کھڑے ہجوم پر ڈالی۔ خضر، تم چلو، میں آتا ہوں، اور پھر آہستگی سے دروازے کو بند کیا۔ مجھے فون دے، میں اسے فون کرنا چاہتی ہوں۔ علیزہ ایک بار پھر سے غرائی۔ جسے تم فون کرنا چاہتی ہو وہ اب نہیں علیزہ، پلیز تم۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹی۔ میری بات کروا دے ان سے پلیز، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، عمر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ اس کے گرد اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ عمر کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ باز بھائی، وہ پھر اب جملے بول رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، کیا کہنا چاہتی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ عباس کے چہرے کی تھکن اور شکستی اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی، مگر خوف، کیا خوف تھا اسے؟ بے یقینی، کیسی بے یقینی تھی؟ عباس نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار علیزہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں سیل پیکٹ تھا جسے وہ کھول رہا تھا، اور اس میں موجود چیزیں آہستہ سے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ عمر کا موبائل، گلاسز، سگریٹ کیس، لائٹر، گھڑی، والیٹ اور چند دوسری چیزیں تھیں۔ وہ کچھ چیزوں کو پہچانتی تھی، کچھ کو نہیں۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میز کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ میز پر پڑی کچھ چیزیں خون آلودہ تھیں، وہ انہیں پکڑنے کی ہمت نہ کر سکی، بس اپنے ہاتھ میز پر رکھے یک تک انہیں دیکھنے لگی۔ وہ سب چیزیں کبھی اس شخص کی زندگی کا ایک حصہ تھی جسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ ان سب چیزوں پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس تھا جسے کبھی اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ عمر جہانگیر اب ختم ہو چکا تھا۔ سامنے پڑا موبائل اب کبھی عمر کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ٹیبل پر اپنا سر ٹکا لیا اور مٹھیاں بیچ کر روتی گئی۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح چلا جائے۔ وہ بے اختیار روتی چلی گئی، بچوں کی طرح جنونی انداز میں۔ اس لمحے اس پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا کہ اسے عمر سے کبھی نفرت نہیں ہوئی تھی، اسے اس سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔
صرف ایک دھوکا اور فریب تھا جو اپنے آپ کو دے رہی تھی، صرف اس خواہش اور امید پر کہ شاید کبھی اسے عمر سے نفرت ہو جائے، کبھی 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 شاید کبھی۔ تم کرسٹی کے مرنے پر اتنا روئی ہو تو میرے مرنے پر کتنا رو گی؟ عمر نے بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے برا مان کر کہا۔ پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے۔ عمر مسکرایا۔ الیزے کرسٹی کے مرنے پر 4 دن سے وقفے وقفے سے رو رہی تھی، اور وہ 2 فون پر کرسٹی کی وفات کا سن کر تعزیت کے لیے اسلام آباد سے آیا تھا۔ وہ اس قدر رنجیدہ اور وقفے وقفے سے روئی تھی کہ عمر جو صرف 1 دن کے لیے آیا تھا، اس کی حالت دیکھ کر 4 دن یہاں رکا۔ چوتھے دن جب وہ ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ پر اسے چھوڑنے کا کہہ رہی تھی تو اس نے اس سے پوچھا تھا، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ الیزے کو ایک بار پھر کرسٹی یاد آئی۔ مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔